حضرت خواجہ حسن بصری حضرت رابعہ بصری کی تعریف کرتے تھے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، ایک دن میں تقریر کر رہا تھا، پردے کے پیچھے عورتیں بھی سن رہی تھیں، تو میں نے تقریر میں کہا کہ رب کریم کے دروازے پر دستک دیتے رہو، ہمیشہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ تقریر ابھی میں کر ہی رہا تھا تو پردے کے پیچھے سے ایک خاتون بول پڑی، حسن بصری اگر اجازت ہو تو میں کوئی بات کروں؟ تو میں نے کہا، پاک بی بی کر لو، جو تمہیں بولنا ہے وہ بولو۔ کہنے لگی، کیا نصیحت کر رہے ہو کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کہ کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا؟ کہنے لگے، ہاں۔ حضرت رابعہ بصری کہنے لگے، مجھے تعجب ہوا ہے تیری بات سن کے۔ آپ کو کیوں تعجب ہوا؟ کہنے لگے، وہ خاتون اس مقام پہ تھی کہ معرفت کے، یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ خاتون معرفت الہی کے وہ مقام پر تھی۔ کہنے لگی، حسن بصری پہلے مجھے یہ تو بتا کہ رب کریم کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ اور تو کہتا ہے کہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے گا۔ کیا خدا کا دروازہ کبھی بند ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ دروازہ کھلوائیں گے اس کو جو پہلے سے بند ہوگا، اور جو دروازہ کھلا ہوا ہے اسے دستک دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا، ابھی بند بھی ہوا ہے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ ساری رات عبادت کرتی، ساری رات خدا کا ذکر کرتی، ساری رات رب رب کرتی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اماں تو کس مقام پہ پہنچی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ قبولیت میرے دعاؤں کے قریب ہے، قبولیت میرے دعاؤں کے قریب آ گئی۔ میں ابھی پوری دعا نہیں مانگتی، لیکن دعاؤں سے پہلے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ گئی ہوئی تھی حج کرنے، حج سے واپس آئے، جس دن آپ تشریف لائے، حج سے واپس جس دن آئے، آپ کا اونٹ فوت ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو بڑا پیار ہوتا ہے جانوروں سے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ جانوروں سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا ہی محبت کرتے تھے، جانوروں کو بھی گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ گائے بھینس کا درجہ اس طرح ہوتا تھا کہ گھر کا ایک فرد کا حصہ ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا تھا۔ اگر کسی کی بھینس مر جاتی، کسی کی گائے مر جاتی، کسی کا پالتو جانور مر جاتا، کسی کا گھوڑا مر جاتا، تو سارا ہی گھر رونے لگ جاتا۔ جانوروں سے اتنی ہی محبت تھی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ گھر میں اونٹ پالا تھا، بڑا پیار کرتی تھی، بڑا ہی محبت کرتی تھی اس سے۔ جس دن وہ آئی اس دن اس کا فوت ہو گیا، جس دن حج کر کے واپس آئی اسی دن اس کا فوت ہو گیا۔ کسی نے اطلاع دی کہ اماں تمہارا اونٹ فوت ہو گیا۔ جو اطلاع دینے والا شخص تھا اس سے پوچھنے لگی، آج ہی فوت ہوا ہے؟ کہنے لگا، ہاں۔ جیسا ہی یہ خبر سنی تو دعا مانگنے لگی، کہنے لگی کہ مولا، جب میں حج کرنے کے لیے گئی تھی، اپنا مال اسباب تیرے حوالے کر کے گئی تھی، تیرے سپرد کر کے گئی تھی، اور مولا جو تیرے سپرد کرے تو اس پر رحمت کرتا ہے، تو فضل کرتا ہے۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی، ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی، اتنے میں ایک آدمی چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا، اماں جی، لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کا اونٹ مرا نہیں، زندہ ہے۔
وہ شخص کہنے لگا اماں جی آپ کا اونٹ مرا نہیں، وہ تو چلتا ہوا آپ ہی کے پاس آ رہا ہے، آپ کے گھر کے طرف آ رہا ہے۔ شاید لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، سویا ہوگا یا پھر بے ہوش کی عالم میں رہا ہوگا، لوگوں نے یوں ہی کہہ دیا کہ مر گیا۔ اونٹ آپ کا مرا نہیں، لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو آپ کے گھر کے طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بکری سجدے میں گر پڑی، فرمانے لگی اونٹ زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ اگر یہ مر بھی جائے یا پھر زندہ ہی رہے اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں جانے کے وقت میں سپرد الہی کر کے گئی تھی، اور جو کوئی بھی سپرد الہی کرتا ہے خدا اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ لوگ دھوکہ کرتے ہیں لیکن اپنا رب کبھی بندوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔